جب امام علی مقام دے سر دی آواز دیکھی میں تیرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب اپنے ہون کے اتر کے جڑے میرے دوڑ کے پیچھے آئیاں اڈیاں والے ہوں سیدہ سکینہ ریت تے لیٹی آئی یہ پکار کے کہتی ہے بابا بابا میں نال لے جاؤ سیدہ زینب نے چکے اپنے اونٹ تے بٹھا لیا اڈی کے تھکیاں دے دیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ جیوے لکھ جنا تھی پھارے ہوں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ جیوے لکھ جنا تھی پھارے تاری مارے اڑا نہ پاروں اسی آپے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند وقت سا پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سب پڑھی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محمد کبریا شفیع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا صدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بطح کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجلا خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے پورا ماہ مکرم آپ اپنی جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر ماہ محرم الحرام دے حوالہ نال اور شہداء کربلا دے حوالہ نال ایک کردار کربلا دا سبق فرمایا پچھلے جمعۃ المبارک رو آپ نے حضرت بی بی زینب حضرت عباس حضرات اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک کردار کربلا دے سماعت کی تھی اج کربلا کا ایک بہت اہم کردار جنہوں
ابو الحسن ابو محمد سجاد بھی کیا جاتا ہے، یعنی حضرت علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے۔ آج کربلا کا ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان، ایک اہم کردار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعد ہے۔ آپ آباد چند گزارشات سماعت فرماؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، واقعی کربلا کا ہر کردار بڑا اہم ہے، اور واقعی کربلا کے اندر ہر کردار میں اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنے کردار کی عظمت، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مدین واسطے جڑی خدمات سن انہوں نے پیش فرمایا، وہ کیڑی قربانی ہے اور کیڑا صبر جڑا کربلا والے نے کیتا اور کیڑا ظلم جڑا یزیدیہ نے نہیں کیتا۔ اور سابقین کے امامہ بھی جو آج ایک ہستی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی پاک دیتی میں چند گزارشات عرض کرنا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں شادیاں فرمائیاں، انہاں وچ ایک شادی حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کیتی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ ایران فتح ہویا، ایران کا جڑا مال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچیا، اور جڑے قیدی ایران تو پہنچے انہاں وچ دو شہزادیاں بھی ایران کے بادشاہیاں سن۔ انہاں وچوں ایک حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ایران کی شہزادی سن۔ تو جب یہ مدینہ طیبہ پہنچیاں تو فیصلہ حضرت عمر فاروق نے کرنا سی کہ حضرت بی بی شہربانو کنوں عطا کی دیاں جاون، انہاں دی شادی نکال کے نال کیتا جائے۔ اس ویلے سارے دا خیال سی کہ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے واسطے حضرت بی بی شہربانو کو چنیں گے کیونکہ ایران دی شہزادی نے۔ پر جب فیصلے دا ویلا آیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین عرض کی تھی کہ تشریف لے کے آؤ، آپ تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادی کا نکاح شہزادے نہ کیتا جائے گا، وہ ایران کی شہزادی ہے تے مدینہ دے شہزادہ ہے۔ اس ویلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی شہربانو کا نکاح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متن اطہری جو اللہ کریم نے حضرت امام علی مقام کو حضرت علی اوسط یعنی درمیانہ علی کربلا دے میدان چ ہر علی یعنی علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، وڈا علی، درمیانہ علی تے چھوٹا علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سارے علی ہے، او علی اکبر ہے، اے علی اوسط ہے، تے چھوٹا علی اصغر ہے۔ تو اس ساری علی نے ایک علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین اللہ کریم نے حضرت بی بی شہربانو تے متن اطہر جو امام علی مقام کو عطا کیے تھے۔ بعض علوم کے مطابق کربلا دے میدان وچ آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 سال سی، اور بعد نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ آپ نے مرید اور آپ نے شاگرد حضرت امام زہری محدثین فرماتے ہیں کہ امام زہری امام زین العابدین ایک ہی سال کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے میں علماء نے زیادہ تحقیق کر کے یہ فرمایا کہ امام زین العابدین کی عمر مبارک کربلا دے میدان جب 23 سال سی اور بعد نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارکہ نے جنہاں نے سجاد کیا جاتا ہے۔ سجاد کا مطلب سجدے کرنے والا۔ 100 نفل شادی زندگی آپ نے روزانہ پڑھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت پاک نے زین العابدین کیوں کیا جاتا ہے، یعنی عابدین کی زین حسن، عبادت گزارا دا حسن۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے شیطان سب دی شکل چایا
سب کی شکل جا کے بڑی دیر تک قریب منگلاتا رہا کہ میں انہاں دا نماز والو توجہ حاصل کراں، نہ کر سکیا کہ آپ دے پاؤں مبارک دا انگوٹھا اپنے منہ چ ڈال لیا، پھر بھی نماز پڑھ دے رہے، انہیں انگوٹھے کے کٹ دیتا پھر بھی نماز پڑھ دے رہے، نماز مکمل کر کے تے آپ شیطان کے پیچھے دوڑے، شیطان آگے آگے دوڑتا جا رہے تے نالے کہتا زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ ایک رات مدینے سے آواز بلند ہوئی، آواز ایک بلند ہوئی کہ رات کو کوئی اعلان کرتا ہے کہ اعلان کیتا گیا، کوئی آواز دینے والا جڑا نظر نہیں آ رہا مگر آواز دے رہے ہیں، وہ کون ہے جڑے دین والا راغب نے تے دنیا تو بیزار میں، وہ کون نے تے جنت البقیع وچ جو آواز آئی وہ علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، او زین العابدین ہے۔ تو گرامی قدر حضرات آپ دا لقب زین العابدین ایک کسی دنیا دار نے نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے اپنی جناب جو انہوں نے لقب زین العابدین عطا کیتا، ایک او زین العابدین ہے۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے، توجہ ہے وہ سارے عزیز شاہ جی قبلہ مومن شاہ جی تشریف لے آئے ہیں، چھڑیوڑ تو ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان مبارک علی شاہ صاحب ساڑھے علاقے دی زینت مڈیر شریف سیدہ دے تاجدار اور شیخ المشائخ فخر و سعادت حضرت کی سید محمد مبارک علی شاہ صاحب دا برکات و ملالیہ میرے سر دے تاج ہے، تو انہوں نے خلفاء بھی نے، انہوں نے محبین بھی نے، کہ انہوں نے حکمن فرما کے جا کے اتھے حاضری دیوں تو تشریف لے کے آئے نے۔ میں آپ دا شکر گزار بھی ہیں شاہ جی قبلہ، ادھر ویکھا تے بھائی نواز صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر میں محبتہ کی دیاں، گولی لگی تھوڑا معذوری آگئی، اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے، فیصلہ آباد تو پورا قافلہ، کوئی لاہور ہے، کوئی ساہیوال ہے، ملیکرہ، کوئی اوکاڑا ہے، کوئی سرگودا، کوئی کشمیر ہے، سارے علاقے دی ترجمانی پورے پنجاب اور پاکستان تشریف فرماؤ۔ میں بھی اوکاڑے تو یہاں میں رک سکتا سا، ہر جمعرات کے پروگرام کو جانا ہی دور دے ہوندے مگر جمعے والے دن اتنا سفر لمبا کر کے واپس پوری ٹیم میری تھکی ہوندی ساری رات دو پروگرام کرنے، ڈرائیور بھی تھکیا، سیکٹری صاحب بھی تھکے، نال دے بچے بھی تھکے ہوں گے، مگر سارا سفر کر کے اس واسطے سے آپ جمعے والے دن واپس آئی دے، نالے تو جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے، تے نالے وہ باب فرید نے فرماسی اٹھ فریدہ سوتے آتے خلقت وکھر جا، اورے کو مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ اس واسطے جانا کوئی پیشانی ہے نہیں، چمکدار مل جائے، انہوں نے کہ میری بخشے کا سامان ہو جائے، ان تسی سارے کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے، جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا ویلی چکے بولو سبحان اللہ۔ اب جوانوں نے دا کیڑا رنگ دے منگیڑے ایک اللہ سونے لگے مل کے میرے نال سارے لہرا کے بڑی ہے گرانے دا جی نقیبہ دا بھی ڈھیر لگیا تو نات خانہ دا بھی اس میں ڈھیر لگ گئے ہیں ماشاءاللہ سارے پڑھو بھائی۔ میں حیدر دے گھرانے دی گل کرتی پورا مدینہ گلی گلی کریا کریا بازارہ دے اندر اور ہر جگہ میں حیدر دے پترہ دا ذکر کیتا الحمدللہ۔ میں اس باب کبیر علی شاہ دا نوکر دے غلام جنہ فرمایا سی اللہ
علی شاہ دا نوکران کہ جڑے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ تاجدار چونہ شریف اپنے دادا جان دے مرید سن بابے اٹھ دے ہائے کر کے اٹھ دے نے میرے بابا جی جدوں اٹھ دے سن فرما دے سن بابے ہائے کر کے اٹھ دے میں اس بابے دا غلامہ جڑا اٹھدا پہلا حیدر حیدر کہندا سی میں اس بابے کبیر علی شاہ دا نوکر تے غلامہ تو گرامی قدر حضرات میں حیدر دے پتروں دا ذکر پیا کرنا میں کہہ رہا حیدر دے گھرانے دا جی یہ بڑا پورا کربلا دا واقعہ تے نہیں مگر میں 4 کردار اس ماہ مکرم دے اندر جمعۃ المبارک دے خطبات دے سیدہ زینب امام علی مقام حضرت امام قاسم پچھلا جمعہ دوسرا امام قاسم دی سیرت طیبہ سنی نال واقعہ کربلا چنا دا کردار سنیا اج جڑا کردار ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہے اور سارے آپ جو کہ میرے نام پڑھیے ہیں امام گزرے نے وہ سارے حیدر دے غلام گزرے نے گرامی قدر امام زین العابدین حضرت سجاد نماز پہ پڑھ دے توجہ ہے نماز پہ عطا فرما دے امام محمد باقر العلوم آپ دا بچپن سی تے آپ رڑدے کھوج ڈگ پہ امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دینے کہ ماں نے پکار کے رو رو کے عرض کی حضور 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 باقر کوئے چکے تھی آجے پر امام زین العابدین نماز پڑھی توجہ نہ پڑھ رہے بھائی زین العابدین آپ نماز پڑھ دینے نوجوان جگہ میں نماز جی خمار کے رو دی دیجئے کبھی اللہ جبال لاؤ باقر کوئے چکے لیا امام زین العابدین نماز مکمل کی تھی کہ آپ ٹوڑے ٹوڑے کھوڑے دے کنارے گئے کہ بیوی کہاں لگی خودوں کا کہ تب فوت ہو گئے اور اتنی دیر پانی چکرے گزر گئی امام زین العابدین نے ہاتھ ڈال کے امام باقر کو کھوڑے سے نکالے جاؤ نام ایک حرام رہ گئی امام باقر
العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے گھر کو اگ لگ گئی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لوگ آوازاں دے رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ، اور نماز پڑھ دے رہے لوگ اگ بجھا دیتی نا تے سلام پھیر کے تے اس طرح ویکھ کے فرماندے نے اے اگ کدوں لگی؟ لوگ کیا دور بڑھ گئی آوازاں دیتی کہ باہر آ جاؤ، اگ لگ گئی۔ جواب سنو زین العابدین کیوں کہتے ہیں، جواب دے کے فرماون لگے جدو تسی اگ پہ بجھاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاندا سا، میں دوزخ دی اگ پہ بجھاندا سا۔ او زین العابدین ایک دن اپنے دوستاں دے نال نا جنگل وچ گئے سیر کرنے واسطے، پکنک منان جاندے لوگ، وہ بھی گئے کسی کشادہ کسی کھلی جگہ وچ گئے تے آپ نا کھانا کھا رہے، ایک ہرنی گزر رہی، امام زین العابدین فرماتے ہیں آجا تو بھی کھا لیا ہے، وہ بھی آگئی کھانے سے شامل ہو گئی، جڑا جانور گزرے انہوں فرمان آجا کھا لیا ہے، وہ بھی آجائے۔ وہ جڑے حباب صلی اللہ دوست بے تکلف انہوں نے عرض کی تھی لاجواب ہے یہ جانور تھوڑی آنکھیں کدوں دے لگ دے، آپ نے ارشاد فرمایا جدوں دا میں کملی والے دے آنکھیں لگانا ان سارے ہی میرے آنکھیں لگ دے۔ انہوں نے کی تھی لاجواب تو یہ جانوراں دی بولی سمجھ کے میں ہوگی، آپ نے فرمایا تو انہوں نے پتا میں اوہ دا دو طرح میں جڑا پتھر نہ لگ کرتا یہ تو پھر زبان رکھ دینے میں تو اوہ دا دو طرح جڑا پتھر نہ لگ کی دیا نے یہ اوہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو گرامی قدر حضرات واقع کربلا کے اندر امام زین العابدین چونکہ بہت زیادہ شدید بیمار سا، بخار بڑا شدید سی، خیمے کے اندر ایک چمڑے کا بستر بچھا کے حضرت امام زین العابدین کو لٹایا گیا، آپ 3 دن تقریباً لگاتار بے ہوش رہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چاہیے چاہتے سانے کہ میں نوں بھی بھیجا جاوے تو میں بھی شہید مرتبہ حاصل کراؤں، مگر امام علی مقام نے سینے لگا کے آخری میں نے فرمایا بیٹا پہلے تے میرے سینے لگے کہ او سینہ بسینہ جڑا فیض آ رہا نا نانے دو وہ جڑا میں نانے دے زبان چوس کے لیا وہ فیض میرے سینے کو لے لے قیامت تک سارے سیدان دے سارے ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لینا اتکی جی بابا میں بھی جانا جتھے میرا بھی اکبر گیا فرماتے ہیں کہ میں بھیجا تیرے بھی جو میری اصل چلنی ہے تے سید پیدا ہو فرمایا تینوں کی میں ٹورا عرض کی بابا تے قیامت میں جب علی اکبر ویر اپنے سینے دے پھٹ وکھاوے گا چھوٹا جا میرا ویر علی اصغر اپنے حلق دا تیر وکھائے گا، میرے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کٹے بازو وکھاون گے، شہزادہ قاسم اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھاون گے، کوئی تلواراں دے نشان کوئی تیران دے نشان وکھاوے گا، میں دے مولا علی نو کی وکھاوں گا۔ فرما پتر ایک میں تیری بھی جائیداد چھڑ جائے گا، حضور کیڑی فرمایا جدو تلواراں تے تیران دے نشان وکھاون گے تیرے پیراں چ زنجیراں پانیاں تو زنجیراں دے نشان وکھا دا تیرے پیراں چ زنجیراں پائیاں جانیاں نے، فرمایا پترا تو زنجیراں دے نشان وکھا لے۔ گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آخری میرے امام علی مقام نے سینے نہ لگا، سینے نہ لا کے فیض عطا کیتا جڑا سینہ پسینہ آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا، او جڑا سینے جو فیض ولی لے رہے امام علی مقام نے پتر میں فیض عطا کیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد ہن ساڈے کول 2 کردار نے جڑے واقعہ کربلا دے چشم دید گواہ نے، مت کوئی آکھے کہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، نہیں کربلا کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ جہیر پھر کیتا جانا ہے تے ہوندا ہے تے ہو رہا ہے تے ہوندا رہا ہے، مگر ساڈے کول 2 چشم دید گواہ نے آل رسول دے جنہ واقعہ کربلا اکھاں نال ویکھ کے امت تک پہنچایا، انہاں چوں ایک حضرت سیدہ زینب تے ایک حضرت امام زین العابدین نے، ساڈے کول سب تو معتبر گواہ وہی نے جنہ ساڈے تک واقعہ کربلا پہنچایا۔ تو گرامی قدر حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کربلا دے چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے جو واقعہ سنائے جو انہاں دے حوالے نال علماء نے بیان فرمائے، آگے میں چاہتا ہوں انہاں جو عرض کراں واقعہ کربلا دے دیکھ دیا امام علی مقام نے سارے شہید ہو گئے، پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا دے اندر موجود بھی رہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہن
حوصلہ دیکھو علی دے پتر دا، علی دے لال دا، علی دے پترے دا، آئیے او حوصلہ میں بیان کراں۔ امام زین العابدین نو واقع کربلا تو بعد جدوں گرفتار کیتا گیا تے یزیدیوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو پہلے شہید کر دیتا جائے، اور بعد کتابیں میں پڑھیا کہ آپ نے جدوں یزید کے دربار سے پیش کیتا گیا انہیں آخیا چیک کرو کہ بالغ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ علماء اتھو دلیل لیتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کی عمر اس ویلے بہت چھوٹی تھی، بعض علماء نے لکھے کیونکہ انہوں نے یقین نہیں سی کہ بالغ بھی ہیں کہ نہیں، اتنی چھوٹی عمر سے اپنی اولاد نال پیار کرنے والے تے پتراں نال پیار کرنے والے اتنی چھوٹی عمر ہوے، بخار دی شدت ہوے، سر تے یتیمی بھی آ جائے، یار بھائی بھی چلے جاواں، باپ بھی چلا جائے، پردیس بھی ہوے، تے 4 دن دی بھوک تے پیاس بھی ہوے، یار نال پردہ دار ماں بھی ہوئے، پردہ دار پھوپھو بھی ہوئے، پردہ دار بہنہ بھی ہوئے، اس زین العابدین کا ان کردار سے دیکھو اتنی مصیبت اتنیاں چھوٹی عمر کی امام زین العابدین دے سر تے آئیاں، پرواہ حوصلے دے بہار، میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، ہاتھ ہاتھ کڑیاں، پیراں چ بیڑیاں، گلے چ لوہے دا توق، اونٹاں تے بٹھا کے رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بنا کے جب اونٹاں تے بٹھایا گیا، اونٹاں دی پشتوں تے کتی نہیں رکھی گئی، اور یار اونٹاں دیا پشتاں تے بٹھایا گیا کہ اونٹاں دیا ہڈیاں انہوں نے چمت انہوں نے تکلیف بھی زیادہ ہوئے، قیدی بنا کے رسول اللہ دیا دیاں جب اونٹاں تے بٹھایا گیا، انہاں اونٹاں دی کتاب سب تو پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھ چھے، دوسرے ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ ہے، بخار دی شدت ہے، ہاتھ کڑیاں بھی نہیں، پیرا چ بیڑیاں بھی نہیں، گلے چ لوہے دا توق بھی ہے، نہ جھک سکتے نے، نہ بیٹھ سکتے نے، نہ کھڑے ہو سکتے نے، ایسی کیفیت بنا دیتی کہ زین العابدین دی باپ دے سر دے وچ خون پتر دے چہرے تے پیڑے گدارے، پیچھے پتر دی قطارے، پہلے اونٹ تے زینب ہے تے آخری اونٹ تے سکینہ بیٹھی ہے، میرے امام دی بیٹی سکینہ بیٹھی ہے، نوجوانوں جدوں قافلہ ٹرن لگا، ہن کربلا دے میدان دا میں تھوڑا جہا رنگ گرد کراں جڑا 10 محرم تو بعد ہویا، آئیے گرامی قدر حضرات اتھے کی ہو رہے ہیں، میں کہڑا رنگ دیواں بی بی زینب
امام زین العابدین ایک بار باپ دے چہرے پر بیٹھتے ہیں ایک باری او سکینہ پر بیٹھتے ہیں کیڑا رنگ دے وہاں جب قافلہ ٹوٹنے لگا تے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا زین العابدین پترا انہوں نے کہا کہ ذرا جا کے جلدی میرے پیر دی لاش کو گزرے میں جاندی والی پیر نوجوانوں حضرت بی بی زینب کے تو پیر دی لاش کو گزری ہو گئی اس ویلے زین العابدین تے زینب تے کی گزری یا وہ جان دے نہیں یا انہوں دا خدا جان دے امام زین العابدین کلے باپ دے چہرے وال ویکھ کے روندے نے تے کلے سکینہ وال ویکھ کے روندے قافلہ ٹریا تھوڑی دور گئے نا تے امام زین العابدین نے ویکھیا کہ قصائی بکری پہ ذبح کر دے خون ویکھ تے باپ یاد آیا کہ فرمایا او قصائیا اس بکری نے پانی پلائے کہ نہیں کہنے لگا حضور میں نے مسئلہ یاد ہے میں نے مسئلہ یاد ہے جو باپ جدو جانور ذبح کریے تو نے پانی پلا کے کری نا میں نے پٹھے بھی کھلائے نے تے میں نے پانی بھی پلائے تے زین العابدین روح کے فرمان لگے کوفی ہو تسی کتنے ظالم ہو اور جانوراں نوں پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانوں پیاسے ذبح کر چھڑے سانوں پیاسے ذبح کر چھڑے آ جائے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آیا انہیں مسئلہ پوچھا سرکار مچھر دا خون کپڑے نوں لگ جائے اس کپڑے نہ نماز جائز ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا تو مسئلہ پوچھا کہ تو آیا انہیں عرض کی دی میں کوفے تو آیا فرمایا کوفیو مچھر دے خون دے مسئلے پوچھتے ہو تے محمد دے خون نال کی کیتا فرمایا محمد دے خون نال کی کر کے آگے ہو اور امام یا تو سب مصطفیٰ دے خون نال کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا کوئی مدینہ دا سبز درخت نہ کٹے سبز درخت کوئی مدینہ دا نہ کٹے کوئی شاخ بھی مدینہ دی نہ توڑے سبز ایتھے تک میری دفعہ نے مدینہ دا درخت کٹن تو بنا کیتا ہے جڑا مدینے والے حسین نہیں کٹ رہے اس ظالم جو کہ خدا دی لعنت نہ برسے تے کی برسے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا اور جڑا اللہ کے رسول کو تکلیف دے قرآن کا کہ اللہ فرماتا لعنهم الله في الدنيا والآخرة اور دنیا تے بھی آخرت تے لعنت ہے میں نے سچی دسو جڑی تکلیف مصطفیٰ نو یزید نے پہنچائی تے کربلا وچ یزیدیاں نے پہنچائی کسے اور پہنچائی ہے تے جے اے لعنتی نہیں تے پھر اور کون لعنتی ہے آئیے گرامی قدر حضرات انہاں لعنتیاں والا کردار ادا کیتا مصطفیٰ دے خون میں کٹ کے رکھ دیتا انہاں دیاں رگاں کٹ کے رکھ دتیاں امام زین العابدین جا رہے ایک بابا قریب آیا آکے کہنے لگا پترا نہ رو تو کیڑا کلا قیدی بنیا تیرے تو پہلے اللہ دا نبی یوسف بھی قیدی بنیا سی آپ نے فرمایا بابا میں نو کہنا میں رواں نا یہ وہ زین العابدین نے دنیا کائنات کی تاریخ کے اندر جڑے 5 لوگ سب تو زیادہ روئے نے نا انہاں وچوں 5ویں شخصیت امام زین العابدین دی کربلا دے میدان دے بعد اج بھی مدینے جاؤ تے مدینہ تے کے بعد ایک بار مقام ہے پرانا جا جدا نام بیت الحزن ہے ایک او بیت الحزن ہے جڑا امام زین العابدین نے کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا او بیت الحزن جتھے آ کے ساری زندگی رو رو کے کربلا دے میدان دے بعد گزاری نوجوانوں اتنا روندے سن اتنا روندے سن اتنا روندے سن کہ پوچھن والے آکھیا زین العابدین کیوں نہ روندے ہو کہ آپ نے فرمایا لوگوں قرآن گواہے یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا کہ قرآن نے جگہ نے فرمایا وَبِيَتَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا رو رو کہ وہ باپ دی اکھاں نبینا ہوئیاں تے آپ نے فرمایا او دا تے ایک یوسف گیا سی میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے فرمایا میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے بابا کہنے لگا کہہ دیا نہ رو تو کلہ قیدی نہیں ہویا تیرے تو پہلے بڑے قیدی ہوئے ہیں اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید کلا ہویا میرے نال نے پردے سالہ
عنہ کا قافلہ جا رہا ہے، رات 11-12 محرم کی کہہ لو یا 13-14 محرم کی کہہ لو، اچانک امام علی مقام کے سر والا جڑا نیزہ سی نا زمین وچ کھل گیا۔ یزیدی بڑا زور لگا دے کہ قافلہ ٹرے، پر امام علی مقام کا سر تے نیزہ اس زمین چ اکھڑدا نہیں۔ امام زین العابدین کو کوڑا مار کے نہ تے کہ یزیدی کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکتا ہے تے یہ نہیں کر سکتا کہ ٹردا کیوں نہیں؟ پوچھ اپنے باپ کو کیوں نہیں ٹردا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا ہن میرے کو کوڑے نہیں کھاتے جاتے، بخار دی شدت ہے۔ امام علی مقام دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور کیوں نہیں ٹرتے؟ امام حسین نے لبا جو آواز ہے پتر کی میں ٹرا پیچھے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے، وہ کی میں ڈگی سارا دن قافلہ ٹردا رہا نا، وہ پچھلے اونٹ تے بیٹھی گئی ہر ویلے بابا دی گودی چ کھیڈن والی، اور دور نیزے سے باپ دا سر نظر آندا تے کدے ادھر ہو کے ویکھدی کدے ادھر ہو کے، پر جدوں اندھیرا چھا گیا تے دور تو بابا دا سر نظر ہی نہ آوے تے چہرہ نظر ہی نہ آوے۔ سیدہ سکینہ اٹھ کے نہ تے اونٹ تے کھڑی ہو گئی، کدھر بابا دا چہرہ نظر ہی آئی۔ اور بیٹے یزیدی نے ظالم اونٹ دی مہار پکڑی سنا نماز اللہ منہ تے تھپڑ مار دیتا تے سیدہ سکینہ اونٹ تو تھلے ڈگ پئی ہو۔ قافلہ ٹردا جا رہا تے سیدہ سکینہ رو رو کے کہہ دیا نے اکبر بھیرا سکینہ ڈگ پئی میں نال لے جاؤ، کہہ دی یہ پیر قاسم میں نال لے جاؤ، حسین میں لے جاؤ، پیر زین العابدین میں ڈگ پئی میں نال لے جاؤ، کسے نے نہ سنی نا رو کے کہہ دی کوئی نہیں ٹھہردا تے بابا تسی ٹھہر جاؤ، اپنی سکینہ نہ نال لے جاؤ۔ نوجوانو امام علی مقام دے سر تے آواز دیکھی میں تیرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے۔ امام زین العابدین رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی۔ سیدہ زینب اپنے اونٹ پہ اتر کے جڑے میرے دوڑ کے پیچھے آئیاں، اٹھیاں والے ہوں سیدہ سکینہ ریت تے لیٹی آئی، یہ پکار کے کہہ دیے بابا بابا میرے نال لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے چکے اپنے اونٹ تے بٹھا لیا، گڈی کے تھکیاں دیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی اچانک اگے جب بازار آیا لوگ اٹھے تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دے، کیونکہ یزید نے شہرہ سے اعلان کرایا معاذ اللہ تماشا ویکھو۔ کیوں؟ انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دی دین آ رہی، انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں، اور لوگوں ویکھو جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں آ حال کراں گا۔ لوگ اٹھے تے چڑھ کے تے لوگوں نے نہیں پتا کہ یہ مصطفیٰ دا گھرانہ جا رہے ہیں، لوگوں نے نہیں پتا رسول اللہ دی گھنٹیاں جا رہی ہیں۔ سیدہ زینب پردہ کر کے اپنے اونٹ تے بیٹھیاں نے، کسی نے نہ اس طرح کر کے نہ تے کھجوراں سکھیاں کھجوراں چھوارے سکتے، ایک کھجور آ کے نہ تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھی گئی، کھجور پکڑ کے کھان لگیا، منہ چ ڈالی تے سیدہ زینب انگلی ڈال کے نہ تے کھجور منہ چ نکال لی، تے نکال کے فرما دیا نے سکینہ بیٹی 2-4 دن اور صبر کر جا، دیکھیں قیامت تک میرے نانے کی امت تیرے نام دے لنگر پکا کے پڑتی رہے گی، تھوڑا جہا صبر ہو کر جاؤ۔ نوجوانوں قافلہ ٹریا تے اچانک نہ ایک عورت مائی وڈیری جی اپنے گھر دے دروازے جو نکلی تے آ کے سیدہ زینب ول ویکھ کے کہہ لگے بیٹی سکی روٹی دے 2 ٹکر ہوئے، پردیسی بھی لگنی کیدر بھی لگنی تے بھوکھی بھی ہوئے گی، بیٹی روٹی کھا لے۔ ایک وہ زینب ہے اور یار جڑی دوتری تے کملی والے دی اور جڑی بیٹی حضرت مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی تے حسن حسین دی بہن ہے،
پر بیوی حضرت عبداللہ بن جعفر بھی مکہ دا سب تو امیر تاجر ایڈی امیر خاتون کہ مدینہ طیبہ دے بیڑے دے بار ہر ویلے سوالیاں دیا لائناں تے کتاباں لگیاں رہندیاں جڑی آپ انہاں لنگر بڑھدی ہے کہ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آ کے فرمایا زینب تھوڑا جا بچیاں دی بھی جوڑ کے رکھیا کر تے مسکرا کے متھا چوم کے فرمایا سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی بنڈن واسطے جڑی آپ بنڈن والی سی اس سیدہ زینب نے اس طرح کر کے مائی نے نا سوکھی روٹی تے دو ٹکر دیتے کہنے لگے بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب روٹی پر بیٹھ کے اس طرح کر کے ہٹا کے فرمایا اماں اسی منگن والے نہیں اسی بنڈن والے مائی بڑی حالت میں شادی لے کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرمایا اماں جڑے قیدی انہوں نے برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دی مائی کہنے لگی بیٹی ہے میں نہیں پوچھ دی میں تیرے میں جو نا مدینے والی زہرا دی خوشبو گئی آج پردیسہ میں 6 مہینے دے بعد ماں دا نام سنیا تو سیدہ زینب چیخ مار کے رو پڑی مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگی اماں تو مدینے والی زہرا کو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہو کلے جب تھک جاتا لوگوں مائی کہنے لگی بیٹی جب جوان سو مدینے مسلی رہی سیدہ زہرا کے مردن ڈوبی رہی ہوں آپ نے فرمایا اماں انہاں میرے لیے جل سنا کہنے لگی میں کہ دل پھردن بھئی دوڑی ساؤں سیدہ زہرا میں تو کہنے لگی بی بی تو کہنے شاید بھی رہنا والی ہے عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دل روٹیاں رہی ہوں عرض کی دی سیدہ روٹیاں کیوں فرمانیاں دی بے راز دیاں گلاں نے ایک میرا کام کر دے وی عرض کی دی سیدہ حکم ہوئے فرمان لگی بی بی ادے ویلا جاوے تیرے کوفے دیاں گلیاں جنہیں قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں کو پانی پلا دے وی کہ تیرے کو کھانا آیا انہاں پردیسیاں کو کھانا بھی کھلا دے وی بھوک لگی ہوئے گی آج میں گھر بیٹھی ساؤں اعلان سنیا قیدی سے گزر دے تینوں محمد دی دیاں گلاں یاد آئیاں گھر میں چلے گیا کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لگے آئیاں مامی نے کر کے ٹکر سامنے کیتے سیدہ زینب رو کے روٹی والا رکھی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن سیدہ زہرا نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی جدا نام زینب رکھے ہوں لوڑیاں دے رہی ہوں سیدہ زینب بیٹے درد نہ لڑی ہوں مائی کہنے لگی بی بی ممی کیوں فرمایا اماں میرے چوہے میں زہرا دی خوشبو نہیں ہوگی میں زہرا دی بیٹی ہوئی زینب مائی دی چیخ نکل گئی کہنے لگی ربا کیڑا دن وکھایا گی جڑے نبی دیاں دھیاں دا کدے بازاراں چ لوکاں نام نہیں سی لیا اے ظالم نبی دیاں دھیاں نوں بازاراں چ لے آئے رو کے کہنے لگی سیدہ رہن والی تے میں کوفے دی ہوں پر میں کوفی نہیں سیدہ میں کوفے والی جدوں بدعا کرے میرے لیے دعا کر یار میں تے تواڈی اماں کی نہ کھلونی رہی ہوں سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی نیلی چھلوا لیا اس مائی نے خط کر دے سانجا جو سانو اپنا فرونا بنایا جب معاشر دا میدان آوے اینو ساڈا فرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری کہ مائی جنوں سیدہ دے قدماں دی پرواد کر گئی اے ملک دی ناٹھی شرما کر دے رب کرے بڑیاں قیدی بن
نو یزید کے سامنے ہاتھ کھڑیاں تے بیٹیاں پہنا کے پیش کیتا گیا تے امام علی مقام دا سر تھال وچ رکھ کے پیش کیتا گیا عورتاں نو پردے دے رکھیا گیا یزید اپنے تخت تے بیٹھا چھڑی پہ لہراندے امام زین العابدین نے سر اقدس جب یزید کے سامنے پیش کیتا گیا تو امام حسین نے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک حضور صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹا نہ میں نبی نے چوم دیا بکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے کہ او دا کرتا ہی نہیں جڑا محمدی زبان پہ چوسے لے کے پڑے امام زین العابدین والے کہ یزید نے پوچھا بچہ کون ہے شیبہ نے آکھا کہ حسین دا پتر ہے ادھا نام علی ہے علی افسر زین العابدین ہے کہنے لگا اے کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب نے او یزید کے دربار جو معروف تے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جڑے خطبے دی گونج اج تک کفر دے ایمانہ وچ گونج دی ہے سیدہ زینب اس ویلے پردے جو امام زین العابدین نے سامنے آ کے کھلو کے تے للکار کے علی دی بیٹی نے اس ویلے علی دی آواز جو خطبہ پڑھیا ہے اس خطبے دے اندر فرمان لگیا ظالموں میں نہیں پتا کہ کربلا کدوں قیامت آنی ہے آپ نے فرمایا یزیدہ کربلا وچ میں رب دی رضا سمجھ کے سارا کچھ قبول کر گئی تے چپ رہی صبر کر دی رہی آپ نے فرمایا تو جڑا ظلم کر سکتا تو ساڈے تے کیتا ہے اسی سب کچھ برداشت کیتا تے صبر کر دیا رہی آپ نے فرمایا جے تیرا اج بھی رج نہیں ہویا تے ایک کوئی محمد خون تے محمد پاک دا پھل بچے ہے انہوں بھی مٹانا چاہنا کہ جو ساڑی نسل سیدہ دی جاری ہونی ہے آپ فرما دنیا کہ میں نے نہیں پتا قیامت کروں ہونی ہے پر جے کسی نے زین العابدین کو ہاتھ لایا نا میں محمد دی دی ہو کے کہنی ہاں انج بھی چیخ مار کے بعد دعا کرا دی کہ قیامت آج ہی آ جائے آج قیامت آ جائے گی دے کسی زین العابدین کو ہاتھ لگایا پتہ نہیں اس کے لئے جذبے نہ اس ویلے سیدہ زینب بولیاں کہ یزید ڈر گیا ڈر کے کہنے لگا کہ اگر واقعی اس بی بی نے آج دعا کر دی تھی تو قیامت آج ہی آ جائے گی رب نو قانون بدل لیں رب طرح دے گا امام زین العابدین انہوں نے آکھیا کہ تسی کی چاہتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا میری تین شرائط نے ایک میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر زین العابدین والے میں کہتے کہنے لگا دس تیرے باپ دا قاتل کون ہے آپ نے فرمایا فیصلہ تو کر تخت بیٹھ گئے سارے یزید فوجی خولی والے ویکھن لگ پے تے خولی نو کہنے لگے انہیں امام حسین نو شہید تے قتل کیتا ہے خولی نے ابن سعد والے ابن سعد نے شمر والے اشارہ کر دیتا کہنے لگا انہیں شہید کیتا ہے شمر نے دیکھا کہ جدو سارا الزام میرے تے آ گئے تھے یزید کے سامنے کھلو کے کہنے لگا یہ سچی پوچھے کہ میں دساں حسین دا قاتل کون ہے کہنے لگا کون ہے کہنے لگا او جنہیں فوج بھیجی سی حسین دا قاتل ہوگے جنہیں ہتھیار بھیجے حسین دا قاتل ہوگے جنہیں وقت حکمرانی جنہیں حکم نال حسین کو قتل کیتا گیا اصل قاتل ہوگے یزید نے دیکھا کہ ساری گل تے میرے تے آ گئی حقیقت بھی ہے امام زین العابدین نے کہنے لگا کہ ایک شرط رہن دے کوئی اور شرط دوسو آپ نے فرمایا دوسری شرط دے وے کل جامع مسجد دمشق کے اندر جمعہ دا خطبہ میں دے ماں اور تیسری شرط دے وے کہ سانوں با حفاظت مدینے پہنچا دے میرے نال پردہ دار میری پھوپھو زینب ہے یزید نے آکھا ٹھیک ہے یہ دونوں شرطیں قبول ہیں میری ملت نوجوانوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خون آلود کپڑے جڑے باپ دے خون دے نال لتھڑے ہوئے سن وہی کپڑے پہن کے جامع مسجد دمشق دے اندر آئے یزید اس ویلے مسجد کے اندر موجود سی یزید امام زین العابدین نے کہنے لگا کہ تسی ہار کے تھے سی جت گئے فرمایا کہ میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر اٹھا لے چھتے میں تخت تے بیٹھا او ویکھ ڈھول پہ وج دے میری فتح دے نکارے پہ وج دے امام زین العابدین خاموش رہے تھے جمعہ دی اذان پڑھی گئی نہ تے اذان دے وچ مؤذن نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین پکار کے فرمان لگے او اذان دینے والے تے محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ
چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام؟ یزید تو گل نہ پڑی کہنے لگا نانا تے تیرا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا ظالما میرا بابا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے، انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے جا جاوے۔ فرمایا میرا بابا کسی پتھر نہ ٹھوکر والے تخت بنا دے۔ تے کہنے لگا پھر لڑے کیوں سو؟ آپ نے فرمایا تو چاہتا سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوتی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول تے نکارے کل بند ہو جانے نہیں، ساڑھے نانے دا نکارہ آ پیا بجے گا، ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی بجے گا۔ فرمایا اذان کل بھی ہوئے گی تے قیامت تک ہوئے گی، تے جب تک مسجد مینار جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا۔ آگے بھی اذان پڑھی جا رہی نا، یہ اذان دستی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا، کیونکہ ہار دی ہونا جنہ دا نسب و لین ہار جائے، جت دی ہونا جنہ دا نسب و لین جت جائے۔ یزید دا نسب و لین ہار گیا پر حسین دا نسب و لین جت گیا۔ نوجوانوں کی امام زین العابدین نے اس میں دمشق دی جامع مسجد منبر پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا سنایا۔ شاید 1400 سال بعد اسی منبر پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا سنائیے تو لوگوں کی چیخاں نکل جاتی ہیں۔ میں اپنی تقریر جب واقعہ کربلا تو لوگوں نے انہیں جنوں دیکھے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو نہ کیا سی صاحب بس کرو، وہ بندہ مر جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ کربلا دی واقعہ چ لکھے۔ سچی دسو 15 صدیاں 14 صدیاں دے بعد اسی واقعہ کربلا پڑھ کے سنائیے تے آپ حال ہوتا ہے تے جدوں انہیں سنایا ہوگا کہ جنہیں اکھی دیکھے اس میں لوگوں کا کی حال ہوئے، لوگ اس درد نہ روئے کہ یزید نے پتہ لگ گیا کہ میرے خلاف کدھر بغاوت نہ ہو جائے۔ انہیں اعلان کیتا کہ انہوں نے جلدی جلدی مدینے کو جا دو، کدھر میری حکومت نہ لوگ ختم کر دیں، کدھر جلوس سے جلسے نہ شروع ہو جائے۔ امام زین العابدین نے کہا تسی جلدی جلدی مدینے ٹر جاؤ۔ امام زین العابدین نے قید کیتا گیا نا تے آپ نے اس ویلے وہ معروف اپنا کلام اتھے قید خانے چ بیان کیتا، ان الطیار حسب یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ فرمایا ہوائے جے تیرے مدینے پہ گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام آکھی نہ میرا ہاتھ سنا دے، آکھی سن نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ اس وقت نانے دی بارگاہ جس پہ خاصا پیش کیتا، قافلہ میں مدینے آیا، بڑی لمبی داستان ہے۔ بس رستے کی امام علی مقام تے آپ نے رفاقات کی اللہ شان دفن کر کے جب مدینے آئے نا تے مدینے پیغام پہنچا کہ کربلا والے آ رہے ہیں۔ لوگ امام حسین کی زیارت کرنے سارے مدینے والے باہر نکلے، پر جب لٹیا پٹیا قافلہ آیا نا سیدہ دانا دے قدم پڑ گیا اور دا کہہ لگیاں میری جان امام علی مقام کتنے میں شہزادہ زین العابدین دے قدم پھڑ کے لوگ پوچھتے ہیں شہزادہ علی اکبر کتنے ہیں، حضرت عباس سلامدار کتنے ہیں، حضرت ام المومنین میں سلمان ہے، حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑیا ہے، نالے آبادہ دے کے فرما دیا حسین پترا کتنے ہیں، نانا مدینہ یاد کر دینی سیدہ زینب کہنے لگی نانی جان سجانے سنا لین دو امام زین العابدین سیدہ زینب صدیقہ نبی پاک کے میزان پہ آئیں آکے نانے دی قبر میں جفا مارے آئے رو رو کے واقعہ کربلا سنایا، مدینے سے کوہرام مچ گئے، مدینے دیا گلیاں رونے لگے پئیاں، بچے چیخاں مار کے رو گئے، کتاباں دی اندر پڑھے آؤ کلی قیامت مدینے سجے آ رہے آئی کہ تم کملی والے نے دنیا کی پردہ دیتا دوسری قیامت سورا مدینے اتوڑے آئی جب امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے، تیسری قیامت مدینہ طیبہ میں اتوڑے آئی جب کربلا والے کا قافلہ لٹیا مدینے آیا، نوجوانوں امام زین العابدین مدینے والے کربلا دی داستان سنائی، سارے مدینے کے کوہرام
زین العابدین نے فرمایا آجے تے ساجے جہوری تے فرق ہے کربلا جسی تیرے پرونے ساؤں کہ تو سکھیا سی تو کی سی فرمایا مدینے تو ساجا پرونے ہیں جو اپنے بڑیاں تو سکھیا ہے اور میں کری جا رہا امام زین العابدین ولید بن عبد الملک نے ایک بار گرفتار کیتا گرامی قدر حضرات آپ نے پھر ہمارا بیڑیاں پہنا کے ہاتھ کڑیاں پہنا کے جیل چ بند کیتا گیا ولید بن عبد الملک بن مروان دے دور دے اندر آپ دا شاگرد مرید خلیفہ امام زہری بھی اس ویلے قید سی جیل چ امام زین العابدین نے کہا کہ زہری کہہ لگا سیدو کدوں تک بیڑیاں پا کے رکھو گے او سیدو تھوڑے نال کدوں تک انج ہوے گا تو زہری کہنے لگا اللہ تعالیٰ کاش تیریاں بیڑیاں کدے میرے پیر ٹوٹیاں تو تسی تے آزاد ہو گئے اس ویلے امام زین العابدین نے کہنے کر کے بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئی زہری بڑا حیران ہو کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیاں سیکنڈ نہیں لگایا تے اوتھے کربلا بیڑیاں پا کے تے تسی کوفے گئے تے کوفے تھوڑے تے دمشق گئے اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں سن زین العابدین نے جواب فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہے اوتھے اودی میری گل اوتھے اودی تے میری گل سی جڑے محرم راز حقیقت نے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بولدے نہیں اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا